سوچو ذرا، ایک وقت ایسا بھی آیا جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک ظالم بادشاہ اپنی فوج اور بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ مکے کی طرف بڑھا۔ مکے کے لوگ ڈرے ہوئے تھے، سب کو لگا اب اللہ کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ پوری فوج لمحوں میں مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ آئیے سنتے ہیں یہ ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ بہت زمانہ پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ نے ایک شاندار کلیسا بنایا تاکہ لوگ مکہ جانا چھوڑ دیں اور اس کے کلیسا میں عبادت کریں۔ لیکن جب لوگ پھر بھی خانہ کعبہ کا رخ کرنے لگے تو وہ غصے میں آیا اور کہا، میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس نے ایک بڑی فوج تیار کی، طاقتور ہاتھی بھی ساتھ لایا اور مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ کے سردار عبد المطلب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی مانگی۔ ابرہہ نے حیرت سے کہا، میں تمہارے رب کا گھر گرانے آیا ہوں اور تمہیں فکر اپنے اونٹوں کی ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میرا کام ہے، لیکن اس گھر کا ایک رب ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ جب ابرہہ کی فوج خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو اچانک آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندے نظر آنے لگے، جنہیں قرآن میں ابابیل کہا گیا ہے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ پرندے فوج پر پتھر برسانے لگے۔ ایک ایک کر کے فوجی زمین پر گرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری فوج ختم ہو گئی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں کیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پس اللہ نے انہیں یوں کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو اپنی طاقت سے بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان بے بس ہو جائے تب بھی اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے۔ اللہ اپنے دین، اپنے گھر اور اپنے بندوں کی حفاظت سب سے بہتر جانتا ہے۔